حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ابن آدم 4 قسم کے ہوں گے. جو انسان ہے 4 قسم کے ہوں گے. حدیث پاک کا مضمون ہے مسلمان پیدا ہوئے, مسلمانوں والی زندگی گزاری اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو پہلی کیٹیگری میں شامل فرما دیں. مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, مسلمان ہیں, اللہ ایمان والی موت عطا فرمائے, قبر میں ایمان لے کر جائیں. دوسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ غیر مسلموں کے گھروں میں پیدا ہوں گے, غیر مسلموں والی زندگی گزاریں گے اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوگا. بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. اب تیسری کیٹیگری سنو. آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ کفر کے گھر پہ پیدا ہوں گے اور غیر مسلموں والی زندگی گزاریں گے مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور ایسا ہو رہا ہے. The most growing religion on earth, زمین پر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون سا ہے؟ الحمدللہ اسلام. اس کا مطلب غیر مسلم آ رہے ہیں نا, مسلمان ہو رہے ہیں. اور ایمان یہ ایسی چیز ہے, نصیب کی بات ہے. مجھے پہلے بھی میں نے کئی بار بیان میں یہ واقعہ سنایا ہے. ایک بار ہانگ کانگ میں ہمارے اسلامی بھائی, دعوت اسلامی والے, کسی مریض کی عیادت کرنے گئے ہاسپٹل کے اندر. تو مریض مسلمان مریض تھا, اس سے ملاقات وغیرہ کی, تو برابر میں ایک غیر مسلم 70 سال کا بوڑھا, وہ بھی بیمار تھا, وہ پڑا ہوا تھا. اس نے اشارہ کیا, کہا یار ذرا ادھر آئیے گا. اب وہ امامہ تھا, داڑھی تھی, مسلمانوں والا ہویا, تو اس کے لیے بالکل نئی چیزیں تھیں. اس نے بلا کر کہا کہ آپ لوگ کون ہیں, یہ آپ لوگوں نے کیا پہنا ہوا ہے؟ تو وہ اسلامی بھائیوں نے اس بندے کو بتایا کہ مسلمان ہے, یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور ہم اپنے بھائی کی عیادت کرنے آئے ہیں. اچھا, آپ کے مسلمان دوسرے مسلمان کو بیماری میں پوچھنے بھی آتے ہیں؟ ہاں. اب تھوڑی دیر بات چیت ہوئی. اب یقین کریں تھوڑی دیر بعد ہاسپٹل کے بستر پر 70 سالہ غیر مسلم جو تھوڑی دیر پہلے تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. لیکن اس سے زیادہ حیرتناک بات پتہ کیا تھی کہ تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا. اللہ, بات سمجھ آئی؟ اس کے نصیب میں ایمان تھا. بندے پہنچے, اسپتال میں جا کر کلمہ پڑھا دیا. یعنی میرے آقا کی وہ بات کہ کفر والی زندگی گزرتی ہے مگر آخر وقت میں ایمان نصیب ہو جاتا ہے اور وہ ایمان لے کر قبر میں جاتا ہے. یہ تینوں باتیں تو ٹھیک ہیں, مگر چوتھا جو کیٹیگری نبی پاک نے بیان کی نا, وہ بڑی ڈرانے والی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں گے, مسلمانوں والی زندگی گزاریں گے مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا. دیٹ از ویری ویری کروشل. یہ سمجھو بات کو, اس کو ایزی نہ لیں. اب آتے ہیں, کیا پہلے سمجھ آ گئی بات کہ ایمان یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. اگر غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے تو مسلمان بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا طریقہ ہے, وہ کیا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کا ایمان جا سکتا ہے. وہ سمجھنا بہت ضروری ہے, تب تو ایمان کا حفاظت کرو گے نا. چور چوری کیسے کرے گا پتہ چلے گا تو میں سیکیورٹی لگاؤں گا نا. ٹھیک ہے, پہلی چیز علماء کہتے ہیں کہ کثرت گناہ. جب بندہ اللہ کی نافرمانی کثرت سے کرتا رہتا ہے نا, کیونکہ روایتوں میں مضمون ملتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, کرتا رہتا ہے, پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ جیسے نماز کی بات کرو لڑتے ہیں, دین کی بات کرو بات کرنے کے لیے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اگر ہم میں بھی کوئی ایسا ہے کہ جس کو اچھی بات, دین کی بات, قرآن کی بات, نبی پاک کی بات معاذ اللہ اچھی نہیں لگتی, دل نہیں چاہتا سننے کو, تو ڈرے کہ کہیں دل میں پرابلم تو نہیں ہو گئی ہے. کیونکہ جب دل سیاہ ہو جائے گا نا تو فرمایا پھر ڈر ہے کہ اس کا ایمان بھی مرنے سے پہلے چھین لیا جائے. دوسرا بڑا پرابلم جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ زبان کی بے احتیاطی. کسی کو احساس ہی نہیں ہے. اللہ کے بارے میں مذاق کر رہے ہوں گے, فرشتوں کا مذاق کر رہے ہوں گے, قیامت ہے. ابھی جب سے چٹکلے کامیڈین آ گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے کلپ آ گئے, اب اس میں کوئی مذاق میں جناب فرشتوں کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی اللہ کا مذاق, کوئی جہنم کا, کوئی دوزخ کا, جنت کا, عجیب عجیب کہانیاں, اور لوگ ہنس کے ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا, میں اور آپ مسلمان ہیں اور ہماری ایک باؤنڈری ہے, ریڈ لائن ہے. آج کل بڑا جملہ مشہور ہو رہا ہے نا, ریڈ لائن. یہ ہماری مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے. ہم اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتے, ایمان چلا جائے گا.